رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اپریل 8 2022 پاکستان جو ایک آزادی کی طرف جا رہا تھا کہ دنیا میں پہلے جو کچھ کہا جاتا تھا پاکستان وہ کرتا تھا. امریکہ نے کہہ دیا, یو کے نے کہہ دیا, یورپ نے کہہ دیا. تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا کہ پاکستان نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں جو تم چاہتے ہو, میں غلام نہیں ہوں تمہارا. اپریل 8 کو رات کو 12 بجے, مطلب اپریل کی 7 تاریخ کو رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولا گیا. تو وہ رات کو 12 بجے کے بعد اپریل 8 شروع ہو جاتی. سپریم کورٹ کو کھولا گیا اور سپریم کورٹ کو نو کانفیڈنس ووٹ دلوایا گیا اور عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا. میں نہیں کہتا کہ عمران خان کی حکومت اسلامی حکومت ہے, اور اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں, اکانومیکل مسائل ہیں, ہر قسم کے مسائل ہیں, اور اسلام کے اوپر ہرگز نہیں ہے وہ حکومت بھی, لیکن اوروں سے بہتر ہے اور چوروں سے بھی بہتر ہے. جس رات کو عمران خان کو ہٹایا گیا اپریل کی 8 تاریخ کی صبح آلریڈی ہو گئی تھی. 12 بجے کے بعد میں دن بدل جاتا ہے آج کے سسٹم کے حساب سے, ہمارے اسلامی حساب سے تو مغرب کے بعد دن بدلتا ہے. تو رات کے 12 بجے جب وہ دن بدلا تو عمران خان کو ہٹا دیا کیا رات ہی رات میں. اور اسی اپریل 8 کو ڈرون حملہ ہوا ہیلمنٹ پروونس میں افغانستان میں, جو according to the news since the stop of the war in last year in 2021, that is the first attack since the stop of the war between America and Afghanistan. ہیلمنٹ کے اندر اٹیک ہوا اسلحے کی گوڈاؤنس پہ, 30 مسلمان شہید ہو گئے. اور وہ حملہ امریکن آرمی نے نہیں کیا کیونکہ امریکن آرمی از ناٹ پریزنٹ ان افغانستان اینی مور. ان کا کوئی سولجر امریکہ کا افغانستان میں نہیں ہے. اور وہ ڈرون اٹیک تھا, اور ڈرون اٹیک نیو یارک سے یا واشنگٹن سے یا امریکہ سے فلائی نہیں کر سکتا ہے, وہ صرف قریبی جگہ سے فلائی کر سکتا ہے. اور وہ پاکستان میں پہلے بھی ہزاروں ڈرون اٹیک افغانستان میں ہو چکے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ڈرون اٹیک امریکہ کر چکے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. صرف عمران خان کی حکومت میں یہ ڈرون اٹیکس ختم ہو گئے تھے, روک دیے گئے تھے بائی فورس حکومت نے. اور وہ ایک سائن تھی, ایک نشانی تھی کہ ہم آزاد ہیں, ہم غلام نہیں امریکہ کے. اور جس رات کو عمران خان کو ہٹایا گیا اپریل 7 کی رات یا اپریل 8 کی صبح کو, اسی دن جب عمران خان پاور میں نہیں تھے اور اس وقت یہ ملک فوجوں کے ہاتھ میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تھا اور کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا اس دن 8 اپریل کو امریکہ نے پاکستان سے ڈرون اٹیک کیا. اور پھر یہ ثبوت دے دیا کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے. اور جو اس وقت کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہے مسٹر شریف, انہوں نے تو کہہ بھی دیا ہے پاور میں آنے سے پہلے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, کہ بھکاری کی کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے, ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. وہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے جن سے وہ بھیک مانگتے ہیں. تو بہت دردناک ہے یہ جو ہوا ہے, ویری پینفل, کہ ایک حکومت کو راتوں رات ختم کیا گیا. اور اسی رات کو امریکہ نے افغانستان میں پاکستان سے ڈرون اٹیک کر کے ثبوت دیا کہ پاکستان آج بھی ایک غلام اسٹیٹ ہے, یہ غلام ملک ہے امریکہ کا اور یورپ کا اور ممالک کا. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کرٹیسائز کیا گورنمنٹ کو کہ وہ سارے اپنا اسلحہ لے چھوڑ کے آ گئے ہیں افغانستان میں, اٹ از ویری شیمفل فار امیریکا with 52 countries allies, they lost the war and they left their weapons. تو جو اٹیک ہوا ہے 8 اپریل کو عمران خان کیا ہٹانے کے ساتھ امیجیٹلی کہ انہیں آزادی مل گئی اٹیک کرنے کی, کہ عمران خان نے اس کو روکا ہوا تھا کہ میں اٹیک نہیں ہونے دوں گا پاکستان کی زمین سے, نہ پاکستان کے اوپر نہ کسی اور ملک کے اوپر, اسپیشلی ہمارے مسلمان بھائی ملک کے اوپر افغانستان پر. تو 28 اپریل کو اٹیک ہوا اور پھر پاکستان غلامی میں چلا گیا. 1947 سے پہلے غلامی تھی, آج بھی غلامی ہے. اور غلامی جو ہے وہ جو پیپر جو کرنسی دی گئی ہے وہ بھی غلامی کے لیے دی گئی ہے. جو روپیہ جو انڈونیشیا کا وہ بھی غلامی ہے, اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا تھا. کل نیوز دیکھ رہا تھا کہ IMF نے کہا کہ آپ بجلی کے بھاؤ بڑھا دیں, آپ پیٹرول کے بھاؤ بڑھا دیں, آپ چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیں. تو ہم تو ہے ہی نہیں, ہماری تو حکومت ہی نہیں, IMF کی حکومت ہے.
وہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ پیپر کرنسی بنائی سے کے لیے گئی کہ تاکہ مسلمانوں کو فائنینشلی کنٹرول کیا جائے. وہ جتنی محنت کریں گے ان کی کرنسی ڈیویلی کر کے پھر وہ امریکہ یورپ کے غلام ہو جائیں گے. انہیں وہاں امریکہ یورپ جا کے کام کرنا پڑے گا اپنی معاش کے لیے. ٹوٹلی ختم کر دینی چاہیے پیپر کرنسی کو اور گولڈ اینڈ سلور کو بیس بنانا چاہیے. اور اس وقت کو جو سب سے بڑا بیس ہے وہ پیٹرولیم ہے. پیٹرولیم بیس کرنسی ہونی چاہیے, گولڈ بیس کرنسی اینڈ سلور بیس کرنسی ہونی چاہیے. روپیز ڈالر یوروز نہیں ہونے چاہیے, ریالس نہیں ہونی چاہیے. ریالس اور درہم کو یو اے کو کنٹرول کیا ہوا کہ وہاں ان کے بینیفٹ سے وہاں انہوں نے آئل لینا ہے تاکہ وہ کنٹری اسٹیبل رہے. اگر ان کی کنٹری کو ان کی کرنسی کو ڈسٹیبلائز کریں گے تو وہاں پہ کیوس ہوگا, جھگڑے ہوں گے اور پھر وہاں کی حکومت ہٹ جائے گی اور پھر ان کو آئل نہیں ملے گا. یہ سارا پری پلان ہے زائونسٹ. یہی پلان وہ لندن سے کرتے تھے جب برٹش پاور تھا. پھر یو ایس اے کو پاور بنایا عارضی طور پہ, دکھلاوے کے طور پہ. پھر وہ وہی زائونسٹ نیو یارک سے کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ سارے لیپ ٹاپ لے کے زائونسٹ یروشلم جائیں گے کیونکہ یروشلم آلریڈی اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے. اور وہاں سے پھر دجال نمودار ہوگا اور پھر دنیا پہ کنٹرول کرے گا مسیح الدجال. اور پھر اصلی مسیح آئیں گے اور اس نقلی مسیح دجال کو قتل کریں گے. اور پھر یاجوج ماجوج ختم ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا یروشلم سے پوری دنیا کے اوپر. پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے, ان کی اولاد ہوگی, پھر وہ وفات پا جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ہوں گے. اس کے بعد پھر لوگ بت پرستی کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک ہوا کے ذریعے سے موت دے دیں گے. اس کے بعد میں جانوروں کی طرح کے لوگ رہتے ہوں گے جو روڈوں پہ زنا کرتے ہوں گے. اور ان کا جو سب سے معزز ہوگا وہ اتنا کہے گا کہ روڈ کے اوپر مت کرو, سائڈ میں کرو یہ زنا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں, ہمارا ملک بھی آزاد ہو جائے اور اس غلامی سے نکل جائے. اور اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے, سودی نظام کو ختم کرنا ہے, بینکنگ نظام کو ختم کرنا ہے. اسلامک بینکس بھی سودی نظام میں صرف دھوکہ ہے, بلکہ وہ زیادہ سود انٹرسٹ کرتے ہیں, لم سم سود انٹرسٹ شو کرتے ہیں. لیکن بینک ان کے ریٹس بھی ورلڈ بینک سے آتے ہیں. ورلڈ بینک اسٹیٹ بینک کو دیتا ہے اور اسٹیٹ بینک پھر اسلامک بینکنگ کی برانچز کو دیتا ہے کہ اس ریٹ سے آپ نے پروفٹ چارج کرنا ہے. وہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے, وہ مرابہ مضاربہ مشارکہ نہیں ہوتا ہے, وہ ایکچولی انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ فکس ہوتا ہے. صرف دھوکہ ہے, دھوکہ کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ ان سے کہو کہ آپ نے تو پیمنٹ لے لی ہے اور آپ کو ہم نے یہ پیمنٹ دینی ہے, اب ہم ڈیلے کرتے پیمنٹ تو پھر آپ کو پھر سود چارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سود ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ غریبوں کو دے دینا ہے یا پھر ہم نے اس کا لیٹرین بنا دینا ہے. یہ سارا دھوکہ ہے. ایک سود کا درہم لے لیا, ایک سود کا روپیہ لے لیا, ایک سود کا ڈالر لے لیا, 36 دفعہ زنا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک درہم سود کا 36 دفعہ زنا کے برابر ہے. تو کوئی نہیں بچے گا جو یہ سودی نظام میں ہوگا. اگر عمران خان واپس آ جائے پاور میں, سودی نظام ختم کر کے ڈالر کو نہ ایکسیپٹ کرے, یورو کو نہ ایکسیپٹ کرے, اور گولڈ بیس کرنسی, سلور بیس کرنسی اور پیٹرولیم آئل بیس کرنسی ہونی چاہیے. اس کے ایک یونٹ ہو اور وہی کرنسی پوری تمام مسلم ممالک میں یوز ہو. کوئی ریال, روپیز اور رنگت وغیرہ یوز نہ ہو. اور سارے مسلمان ملک کا ایک امیر ہونا چاہیے, چاہے وہ امیر اردوغان ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ ملا ہبت اللہ جو امیر المومنین ہیں, جو افغانستان کے اس وقت سربراہ ہیں, وہ چاہے بن جائیں اور پوری دنیا کے اوپر میں اسلام کو نافذ کر دیں. اور یہ سارے سودی نظام کو, بینکنگ نظام کو اسلام کے نام پر بینکنگ نظام کو ختم کیا جائے اور گولڈ بیس کرنسی, سلور بیس کرنسی اور آئل بیس کرنسی کو حفظ کیا جائے. جب صدام حسین نے کہا کہ میں یورپ میں آئل بیچوں گا تو امریکہ اور برٹن نے جا کے اس کو قتل کر دیا. وہ پورا یورپ صدام کے ساتھ اس وقت, کیونکہ پتا تھا کہ اگر یورپ میں آئل بکے گا تو پوری دنیا میں یورو کی ویلیو بڑھ جائے گی. 1000 ٹریلین ڈالر کا آئل مسلمان کنٹریز کے پاس, 1000 ٹریلین, 1 ٹریلین میں 1000 ارب ڈالر ہوتے ہیں. 1000 ارب ڈالر ملٹی پلائی پہ 1000, حساب نہیں لگا سکتے. اس کو ملٹی پلائی 187 کرو پاکستان روپی سے تو ختم ہو جائیں گے کیلکولیٹر سارے. اتنا آئل مسلمان, اس کے باوجود مسلمان ذلت کا شکار ہے کیونکہ ڈیوائڈ ہے اور اسلام کے اوپر نہیں ہے, قرآن کے خلاف, اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں کیونکہ سودی نظام میں ڈوبے ہوئے. پھر جب غدافی نے کہا کہ میں تو گولڈ میں آئل بیچوں گا, تو پھر یورپ بھی مل گیا امریکہ کے ساتھ, سب نے مل کے غدافی کو قتل کیا لیبیا میں جا کے. ساری جو فساد کی جڑ ہے وہ آئل ہے. اس وقت جو یوکرین کے اوپر جو رشین نے اٹیک کیا ہے, یوکرین زیونسٹ کا گڑھ ہے,
ان کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے زائنس ایجنڈا کو. اور یہ جو آئل بڑھا ہے وہ اس کا آئل کا یوکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے. زائنس بڑھا رہے ہیں کہ پریشر ڈال رہے ہیں دنیا پہ تاکہ یوکرین میں جنگ رک جائے, کیونکہ یوکرین میں تو آئل کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا آئل پروڈیوسر نہیں ہے, لیکن وہ زائنس کنٹرول کرتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج زائنس کنٹرول کرتے ہیں نیو یارک سے, کرنسی زائنس کنٹرول کرتے ہیں, اور آئل بھی زائنسٹ, اور گولڈ اینڈ سلور کے ریٹ بھی زائنسٹ کنٹرول کرتے ہیں. یہودی جو خاص قسم کے یہودی ہیں زائنسٹ, اور وہیں سے یہ پھر پوری دنیا کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں. کوئی ان کے خلاف بولے, رابرٹ مگابے نے بولا, اس کا بیڑا گرک کر دیا. جب لبنان اسرائیل کے لیے خطرناک تھا, لبنان کی کرنسی تباہ کر دی. عراق جب ان کے خلاف تھا اسرائیل کے, ایران کی کرنسی تباہ کر دی. گلف وار سے پہلے ایک دینار کے $2 $3 ملتے تھے. گلف وار کے بعد میں $1 کے 2000 سے 3000 عراقی دینار ہو گئے, بیڑا غرق کر دیا. انڈونیشیا کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, پاکستان کی ڈی ویلیو ہوتی ہے, فلپین بہت بیڈ اکانومی ہے لیکن یہاں کی کرنسی انہوں نے اسٹیبل کی, کیونکہ اسرائیل کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے فلپین سے, ناٹ اے مسلم کنٹری. تو ہم اٹھے اور اسلام کو پھر سے لائیں دنیا میں, رائج کریں. جب پاکستان بنا 1947 میں تو 1 کلو گولڈ 1000 روپے کا تھا, اور آج 1 کلو گولڈ 1 کروڑ سے اوپر ہے. جب پاکستان بنا تو $1 1 روپیز کا تھا, آج $1 190 روپیز کا ہو گیا. تو ہم جتنی محنت کریں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, پھر ہم زیرو ہو جائیں گے, ہم کبھی بھی اوپر نہیں جائیں گے. اور وہی سارے لوگ پاکستان کے امریکہ یورپ جا کے نوکریاں کریں گے, غلامی کریں گے. پہلے ہم جب جو برٹش پاکستان انڈیا میں تھا تو لوگ غلامی نہیں کرنا چاہتے تھے, تو لڑتے تھے, آزادی کی جنگ لڑی. اب خود ہی جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں یورپ بھیج دو, ہمیں لندن بھیج دو, ہم ان کے غلام بننا چاہتے ہیں, امریکہ کے غلام بننا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی سے نکالے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی دے, اور صحیح سچی آزادی ہے اللہ کے حکم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. اللہ کے نبیوں کے پیچھے چلیں گے, اللہ کے حکم پہ چلیں گے, سچی آزادی ملے گی. ہمارا صرف ہم ایک کے غلام ہیں, صرف اللہ کے غلام ہیں, ہم ایک کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے سلیو ہیں, کسی کے نہیں ہیں ہم, نہ کسی سسٹم کے, نہ کسی ملک کے, نہ کسی قوم کے, نہ کسی انسان کے, نہ کسی بت کے, کسی کے ہم غلام اور بندے نہیں, صرف اللہ کے ہم بندے, اور اسی کے لیے جیتے ہیں, اسی کے لیے ہماری نمازیں, اسی کے لیے ہماری قربانیاں, اسی کے لیے ہماری طیبات ہیں, جو ہمارے صدقات زکوٰۃ ہیں, اسی کے لیے ہم جیتے ہیں, اور اللہ کے لیے ہم مرتے ہیں, اللہ کے لیے ہم جیتے ہیں, اللہ کے لیے مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں. اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے والدر عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.